میں انتہائی شکر گزار ہوں صدر پریس صاحب کا، جنرل سیکرٹری کا، تمام عہدیداران کا، پریس کے، الیکٹرانک میڈیا کے، کہ آج ہم آئے یہاں پہ ان سے اور ایک ملاقات کا موقع بھی فراہم ہوا، اور کچھ باتیں تھیں جو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو قبل اس کے بعد شروع ہوں، شاہ صاحب تلاوت کلام پاک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ سارے پریس کے، میڈیا کے دوست جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک فورم کی بنیاد رکھی تھی، اور اس فورم کی بنیاد رکھنے کا مقصد ہم نے جو بیڑا اٹھایا تھا کہ شہر کے جو مسائل ہیں ہم اس پہ بات بھی کریں گے اور ان کو حل کرانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ پچھلے دنوں اس کا ایک ہم نے سٹارٹ لیا، اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ ابھی آہستہ آہستہ اس میں دوستوں کو شامل کیا جا سکے، اور اس میں بہت سارے دوست ہمارے ساتھ شامل بھی ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، لیکن ابھی چونکہ اس کو سٹارٹ کیا ہے، ہم اس کے تھوڑے سے خد و خال اور چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آپ کو فیوچر میں نظر آئے گا کہ رحیم یار خان فورم ایک حقیقی معنوں میں رحیم یار خان کے شہریوں کی آواز بنے گا اور مسائل حل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی میں جس دن ہم نے یہ فورم بنایا، اس کے بعد ہم نے اپنے دوستوں کے ہمارے سب سے پہلا جو ہم نے ایک میٹنگ کی وہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سے تھی، اور وہاں پہ جناب عرفان صاحب کے ساتھ اور سی او محمود علی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے شہر کے مسائل پہ بڑی تفصیلی ان کے ساتھ میری اور میری ٹیم کی گفتگو ہوئی، اور یہ ایک 12 نکاتی ایجنڈا یا اس کے مسائل کے اوپر جو ہم نے انہیں ان پہ ڈسکس کیا، اور اس پہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا، اور یہ ہم انہیں دے کے بھی آئے، جس پہ انہوں نے اپنے عملے کی ڈیوٹی بھی لگائی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ ابھی کچھ پوائنٹ پہ کام ہوا اور کچھ پہ ابھی باقی ہے۔ میں ذرا وہ پڑھ دوں، پھر اس کے بعد اگلی بات کرتا ہوں۔ تجاوزات کے خاتمہ اور دیگر معاملات میں شہریوں اور بالخصوص دکاندار حضرات کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا جائے۔ آر وائی کے فورم اور ان کی ٹیم جناب ایڈمنسٹریٹر صاحب کو اور ان کی جو ٹیم ہے بلا امتیاز تجاوزات پہ آپریشن پر خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ شہر کے سیوریج اور صفائی کے مسائل پر جامع اور مؤثر ڈی سلٹنگ کا پروگرام بنا کر اس پر کام شروع کیا جائے۔ پاک سی بحالی کی جائے اور اس کی ابتر حالت کو ٹھیک کیا جائے۔ شہر میں نصب ٹریفک سگنلز کو آپریشنل کیا جائے۔ بازاروں میں نصب شدہ ٹائر کلرز کی بحالی کی جائے اور مزید ٹریفک کی بہتر پلاننگ کی جائے۔ شاہی روڈ کو ون وے کر لیا جائے۔ شہر کی اسٹریٹ لائٹس کو بحال کیا جائے۔ صادق برانچ نہر کی سڑکوں کو ون وے کیا جائے اور اس پر مزید 2 پل تعمیر کیے جائے اور خانپور اڈا کو پل کو کشادہ کیا جائے۔ گلستان بوستان پارک کو بحال کیا جائے۔ شجرکاری کی جائے اور موجودہ درختوں کی پارکوں کی حفاظت کی جائے، اور رحیم یار خان فورم اپنی تمام تر صلاحیتوں اور ساتھیوں کے ساتھ انتظامیہ کے شانہ بشانہ ہے اور قانون کی مکمل پاسداری کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے نکات تھے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب سے ڈسکس ہوئے۔ اس میں آپ نے دیکھا شہر میں تجاوزات پہ نہ صرف رحیم یار خان بلکہ پورے پنجاب میں چیف منسٹر کا ایک ویژن ہے پنجاب حکومت کا، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس میں شاید کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہو، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے جس کو ہم سراہتے بھی ہیں، اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔
کیونکہ یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے جو ہمارے فورم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب نہیں تو کب، آخر یہ چیزیں کبھی تو ہم نے کرنی ہے. یہ ٹائم آج آپ دیکھیں جو بازاروں کی حال آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم نے بھی جب سے ہوش سنبھالا دیکھا تو اتنے تنگ بازار دیکھے تھے، آج ماشاءاللہ اتنے کھلے بازار نظر آ رہے ہیں. تو یہ کس کی بہتری ہے؟ تو یہ وہ کام تھے جو ہمیں کرنے ہیں. اس میں تکلیف بھی ہوئی ہوگی، لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہوگا، لیکن پہلے بھی ہم نے ایک غلط کیا ہے. تو اب یہ وقت ہے کہ آنے والے نسلوں کے لیے ہم کچھ اچھے پیرامیٹر سیٹ کریں، کچھ اچھی چیزیں بتائیں، ان کی تربیت ہو کہ یار یہ غلط ہے، ہمیں یہ ہماری حدود ہے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو یہ ایک اچھا قدم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک اچھے طریقے کے ساتھ شہر کے اور رحیم یار خان کے شہری ماشاءاللہ تاجر برادری، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ ہمیشہ سے انہوں نے انتظامیہ پہ یا حکومت پہ جب کبھی بھی کوئی ایسا وقت آیا تو رحیم یار خان کے تاجر برادری کبھی پیچھے نہیں رہی. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو غالباً رحیم یار خان ہمارا جو تھا وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھا پاکستان میں، دوسرے نمبر پہ تھا جس نے وہاں پہ زلزلہ متاثر کی امداد میں اپنے وسائل، پیسہ اور ضروریات جو زندگی کی تھی وہ یہاں سے ڈونیٹ کیے لوگوں نے، اور اس کا سارا سہرا رحیم یار خان کے شہریوں کو، انجمن تاجران کو، چیمبر کو، سارے دوستوں کو جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ رحیم یار خان کے جو تاجر برادری ہے، ہمارے شہریاں باشعور ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب ایک پرانی عادتیں چل رہی تھیں تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں. تو میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ بھی تاجر برادری سے بھی سارے دوست مل کے تعاون کریں حکومت کے تحت اس مسئلے پہ، تاکہ اس کے جو اثرات ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے شہر کے لیے ہوں گے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے، ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں. باقی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بات میں کرنا چاہوں گا اس فورم سے، آج بھی میں دیکھ رہا تھا جو میڈیا کے گروپ سے اس پہ بھی یہ باتیں چل رہی تھی، میں نے بھی کچھ دن پہلے اس پہ بات کی تھی کہ یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں بہت اچھی بات ہے، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ ترقیاتی کام کچھ پلاننگ کے ساتھ ہونے چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں خانپور روڈ پہ اگر ایک طرف سڑک بن رہی ہے تو دوسری طرف پانی کے جوہر ہے. سیم اسی طریقے سے ایئرپورٹ روڈ ہے وہ بھی بن رہی ہے لیکن وہاں پہ سیوریج کے مسائل ہیں. کچا صادقہ آباد روڈ بن رہی ہے اس پہ بھی سیوریج کے مسائل ہیں. لہذا ہم اپنے اس فورم کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انتظامیہ اور جو افسران ہیں، محترم جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈسٹرکٹ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں طالب رندھاوا صاحب، زیدی صاحب جو ایسی ہیں آج کل، تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ برائے مہربانی سب سے پہلے یہاں جو سیوریج کے مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے، خواہ وہ خانپور روڈ ہو، خواہ وہ کچا صادقہ آباد روڈ ہو یا وہ ایئرپورٹ روڈ ہو. یہ بڑی سڑکیں ہیں اور میگا پروجیکٹس ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے. تو یہ ان کی جو میں سمجھتا ہوں حکومت اس پہ وسائل لگا رہی ہے، اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب یہاں سیوریج کا مسئلہ حل ہوگا. تو یہ ایک ہماری بھرپور اس پہ آواز بھی ہے، اور ہم یہ بات آگے کل پرسوں جا کے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی ملیں گے. پہلے ہم نے کہا کہ آپ کے توسط سے اپنی چیز کو اس کو بائی ہائی لائٹ، کیونکہ یہ ایک ضروری قدم ہے، اس کے بغیر سڑکیں نہیں بننی چاہیے جب تک سیوریج کا مسئلہ حل نہ ہو. نمبر 3 پہ یہ کہ بہت اچھی بات ہے آپ تجاوزات صاف کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، لیکن کیا بلدیہ کا کام صرف تجاوزات ختم کرنا ہے؟ بلدیہ کا کام سیوریج کی صفائی بھی ہے، بلدیہ کا کام گلی محلوں کی صفائی بھی ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمام شہر کی مختلف گلی محلے آپ جا کے، ابھی ہسپتال روڈ سے میں ہو کے آ رہا ہوں، بھری پڑی ہے وہ. اسی طریقے سے آپ حسین آباد کی طرف چلے جائیں، آپ تمیر ملر روڈ پہ چلے جائیں، آپ کسی شہر کے محلے میں تو کوئی بھی محلہ ایسا نہیں جہاں سیوریج کا پانی نہ ہو. تو میں ایڈمنسٹریٹر صاحب سے، چیف آفیسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی صرف ایک ہی طرف اپنی توپوں کا رخ نہ کریں کہ آپ اب پچھلے 2 مہینے سے ہمارے شہر کے تاجروں نے بڑا عذاب جھیلا ہے. ان کے دن تھے لوگوں کے کاروبار کے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے کاروبار بند ہوئے، یہ میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ تعاون ہی ہے نا، تاجروں کی طرف سے آپ کے ساتھ تعاون ہے. لیکن کیا ہے کہ جب تاجر اپنے کاروبار سے واپس گھر جاتے تو وہاں سیوریج کا پانی ان کو منہ چڑھا رہا ہوتا ہے. تو یہ
آپ کو چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو بھی دیکھیں، اور خصوصی طور پہ فوری طور پہ جو شہر میں سیوریج کا ایک برننگ ایشو ہے اس کے اوپر ایک جامع پلان ترتیب دیا جائے۔ شہر کی جو مین لائنیں ہیں اس کی ڈی سلٹنگ ہونی چاہیے، اس کی ونچنگ ہونی چاہیے۔ 4 سال کم از کم 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں کہ شہر کی لائنوں کی گاریں نہیں نکلی، اور آج ہر جگہ جو بلیم دے دیا جاتا ہے میگا کو دے دیا جاتا ہے۔ میگا کا کسی جگہ پہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن باقی سارے شہر میں ایسا کچھ ایشو نہیں ہے۔ صفائی کا مسئلہ ہے، آج اگر آپ عملے کی جیب میں 2 پیسے ڈال دیں تو وہ وہاں پہ کام کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ایک اور کرپشن کا انہوں نے بازار گرم کیا، وہ اس لیے کہ جہاں پہ چھوٹا سا پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ انجن رکھ دیتے ہیں، وہاں بجائے اس کے کوئی صفائی کرنے کے وہاں پہ انجن رکھا جاتا ہے، پھر اس کا تیل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ 15 سے 12 لیٹر روز کا تیل چلتا ہے، وہاں پہ انجن چلتا نہیں ہے، اور وہ جو پیسے ہیں وہ جیب میں جاتے ہیں اس انجن آپریٹر کے۔ تو یہ کرپشن اس طریقے سے مختلف معاملات پہ ہو رہی ہے۔ شہر میں میرا خیال ہے 10-12 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ایک مائنر سی چھوٹے چھوٹے سے خرچہ کر کے 2 پائپ ڈال کے، کوئی 4 پائپ ڈال کے، کوئی 10,000 20,000 سے وہ انجن اٹھوائے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ انجن اٹھوائے جائیں گے تو لاکھوں روپیہ جو مہینے کا بل ہے وہ بچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ہمارا شہر ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ اس شہر میں اس کا بیٹا ہوں، اس شہر کا قرض ہے ہم پہ۔ تمام جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں سب اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو شہر کے مسائل ہیں وہ شہر کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو شہر کے جو تاجر برادری ہے، چیمبر کے لوگ ہیں، جو معززین ہیں، جو پریس کے ساتھی ہیں، وکلا ہیں، تمام مکاتب فکر کو آن بورڈ لیا جائے۔ اس شہر میں ہم نے رہنا ہے، نہ کہ کسی بیوروکریسی کے اس بندے نے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن پہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ بیٹھنے کی، بازاروں کو ون وے ہونا چاہیے، بازاروں کو ٹریفک فری ہونا چاہیے، جس طرح آپ دیکھیں فیصل آباد میں ہوا ہے، پنڈی میں ہوئے ہیں، یہ ہمارے ریم یار خاں میں بھی اس پہ ہونے چاہیے۔ جو خوبصورتی کے کام ہے اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی انتظامیہ کے ساتھ بھی اور ہم اس پہ بات بھی کریں گے۔ تو میں اس فورم کے توسط سے آپ کے ذریعے یہ اپنی بات انتظامیہ تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے سیوریج کا جو مسئلہ ہے شہر کا اس کو حل کیا جائے، اور باقی جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہنے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ترقیاتی کام MNA-MPS کی گرانٹ سے ہو رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا لیک آف کوآرڈینیشن ہے جو میرے نوٹس میں آیا ہے کہ آپ تمام کے تمام فنڈ جو ہیں لوکل گورنمنٹ کو دے دیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ پہ یہاں پہ کوئی ایسا کمپیٹنٹ آفیسر نہیں ہے، کوئی ایسا عملہ نہیں ہے۔ اب سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے پیچھے کون سی ایسے مفادات ہیں یا ایسے عوامل ہیں کہ آپ جو کسٹوڈین ہے سیوریج کا وہ میونسپل کمیٹی ہے، میونسپل کمیٹی آن بورڈ نہیں ہے اس مسئلے پہ، ان کے پاس قطعاً کوئی ایسا ایکسپیرینسڈ سٹاف نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس کا لیول کدھر کو جانا ہے، یہ آیا ادھر فیزیبل ہے لائن ڈالنا، اس کو کدھر سے اس کا ان ہونا ہے، کدھر سے آؤٹ ہونا ہے، مطلب بہت سارے ان کو تو نہ پائپ کی کوالٹی ہے۔ اور اس بات سے بری زباں بلدیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب وہ پیسے جو ہیں اس لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ 30 کروڑ روپے اگر شہر میں سیوریج پہ پیسے لگ رہے ہیں وہ سارے برباد جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ایسا ایشو تھا جس پہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو حضرات جن کی یہ تعاون سے یہ جن کی گرانٹ سے یہ کام ہو رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کے مسائل ہیں، اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آخر یہ شہر کو ہم نے اس کی اونرشپ کس نے لینی ہے؟ یہ ہم نے لینی ہے۔ ہم اس لیے چاہیں گے کہ تمام شہری اس میں اپنا کردار ادا کریں، شہر کے تمام مکاتب فکر، کیونکہ سب کو یہ شہر ہمارا ہے، ہمارا گھر ہے۔ ہم نے یہ نہ روز حکومت کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، نہ حکومت اس کے پاس اتنے وسائل ہوں گے۔ اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو اس کو سنبھالنا ہم نے آگے اپنی نسلوں کو بتانا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی یوتھ کو یہ تربیت کرنی ہے کہ نہیں یار ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ شہر ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قانون ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں ہر گھر سے ہم کو یہ شروع کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو اب جیسے دیکھیں کم عمر، آج ہی میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، چھوٹا سا بچہ ہے جو موٹر سائیکل چلا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو یہ چیزیں ہم کیوں بچوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں جب تک وہ 18 سال کی عمر کے نہیں ہوتے؟
اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں شہر کے باقی جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں پہ جو عوام کے ساتھ جس قسم کے حالات سے اب آپ اگر بائی پاس روڈ پہ دیکھیں تو انشاءاللہ اگلا ہمارا چکر ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھنے کا نادرا کے آفس پہ، کہ آپ دیکھیں کہ بالکل سڑک کے اوپر سائیکل سٹینڈ لگا کے وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس سپیڈ کے ساتھ وہاں سے کوچیں بھی آتی ہیں، بسیں بھی آتی ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بس سیدھی اوپر چڑھ گئی، وہاں پہ دیکھیں کتنی تباہی ہوگی۔ تو یہ وہاں جو نادرا کا انچارج ہے وہ سویا ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ یار ہم اس وقت کا انتظار کریں گے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام ہوگا پھر ہی ہم سنبھلیں گے۔ تو خدا را اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہم سارے اس میں حصے دار ہیں، اس شہر کو بھی ان مسائل کو بھی ہم نے مل جل کے حل کرنا ہے۔ ہمارا اس فورم بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان مسائل کو ان کی نشاندہی بھی کریں، ان کے اوپر کام بھی کریں، اور انتظامیہ سے جا کے میٹنگز بھی کریں۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں شہریوں کو اس میں انوالو کریں گے، ایک اچھے وسیع پیمانے پہ دوستوں کا کٹ کریں گے، اور اگر ہمارے مسائل پہ توجہ نہ ہوئی تو پھر اس کا کوئی اور لاہ عمل اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ انتظامیہ جو ارباب اختیار ہیں، جو اس پہ کام کرنے والے ہیں، وہ شہر کے مسائل پہ توجہ دیں، شہر کے لوگوں کی کوآرڈینیشن کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو تاجر برادری یاد آتا ہے، اگر سیف سٹی کے کیمرے لگانے تو تاجر برادری یاد آتی ہے، کوئی دیگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی وبا آ جاتی ہے یا ایسی کوئی مسئلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے تب ہمارے، تو کیا شہر کے مسائل پہ تاجر برادری کو نہیں آپ آن بورڈ کر سکتے؟ شہر کے مسائل پہ آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کر سکتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب مشورے میں برکت بھی ہوتی ہے تو کیونکہ ہم سارے اس میں شہر کے رہنے والے، ہمیں ان معاملات کا پتہ بھی ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں، تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی انتظامیہ کے ساتھ کہ فور یہ جو 3 سڑکیں ہیں اس پہ سیوریج کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اور اس پہ میں خانپور روڈ پہ تو میں نے اس دن پرسنلی جا کے ایس سی صاحب کو ریکویسٹ کی، طالب صاحب کو انہوں نے مہربانی کی، عملہ دیا پورا، ہم نے اس کا ایسٹیمیٹ وغیرہ اس کے لیول وغیرہ چیک کیا، اس کا سارا بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے کچا صادق آباد روڈ کا بنوا چکے ہیں، ایئرپورٹ روڈ کا بنا، لیکن اب اس کے لیے فنڈز کی اویلیبلٹی ہے جو ڈی سی صاحب کروا کے دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سڑکوں پہ کام تبھی فائدہ مند ہوگا، تبھی شہری بھی خوش ہوں گے، اور آپ کا جو کام کیا ہوا نظر بھی تبھی آئے گا جب سیوریج کا پانی لائنوں کے اندر ہوگا، اور چیف منسٹر کا، حکومت پنجاب کا ویژن جو ہے وہ بھی تبھی آپ اس کو پایا تکمیل تک آپ اس کو فائدہ مند ہوتا دیکھیں گے جب تک یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انتظامیہ ان معاملات کو دیکھے گی اور اس پہ غور بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید یہ ملاقاتیں بھی رہیں گی اور مسائل کے اوپر گفتگو بھی رہے گی۔ ہم انشاءاللہ اپنے حصے کا دیا جلاتے رہیں گے، ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی تو اس کا بداوا ہوگا، ان غموں کا، ان دکھوں کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں ہمارے جو باقی دوست احباب ہیں انہیں تقریباً الحمدللہ سارے گفتگو اور سارے جزیات پر بات ہو گئی، میرے صاحب نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ میں ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی آسانی کے لیے جتنی دیر کوشش کرتا رہتا ہے، میں اس کی زندگی میں اور اس کی آخرت کے لیے آسانی میں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آگا کے فورم کا مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے، کسی سے دشمنی کرنا نہیں ہے، بلکہ رحمیہ خان کی عوام کے مسائل کا حل نکالنا ہے۔ وہ چاہے ضلعی انتظامیہ ہو، تمام رحمیہ خان کی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں سب کو آن بورڈ لے کر ان تمام مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا اور بلا امتیاز ہوا تو اس حوالے سے سب سے پہلے الحمدللہ RY کے فورم اپنے چیئرمین جناب اجازت صاحب کی قیادت میں ہم لوگ پہنچے اور عرفان گڑھ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کیا، ضلعی انتظامیہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو بنیادی اس شہر کا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہے۔ نہ صرف مین روڈز بلکہ تمام گلیاں محلے اس وقت چاہے وہ شہر کے ہیں یا مضافات کے ہیں،
ان کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو ہے وہ سیوریج کا چل رہا ہے.